حسن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 3-4 دن میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، جو ایک ایپیسوڈ آئے ہیں، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وے فارم کیا ہوگا؟ عمران خان کی گرفتاری سے لے کر عمران خان کی رہائی تک کیا معاملہ مس ہینڈل ہوا، یا پھر اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اگر پاکستانی کے طور پہ ہم دیکھیں تو کس کی غلطی تھی اور کون غلط تھا، کہاں پر غلطی ہوئی اور واٹ وینٹ رانگ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ تو پوری قوم نے دیکھا اور سب کے سامنے ہے. اس میں یہ کہنا کہ کون غلط تھا اور کون درست تھا، میں سمجھتا ہوں اس کی تو کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کی آواز جناب بالکل آ رہی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے اداروں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمارے پولیٹیشنز کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کی گرفتاری کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اگر ریاست سمجھتی ہے کہ کوئی آدمی گلٹی ہے یا اس پہ کوئی الزام ہے تو اس کو سرنڈر کرنا چاہیے ریاست کے سامنے. یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ میں سرنڈر نہیں کرتا اور میں کارکنوں کی ڈھال بنا لوں گا اور میں ریاست کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اس طرح معاملات یا ملک نہیں چلتے. یہ ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا ہے. جس کو چاہتے تھے گرفتار کرواتے تھے اور وہ جا کر آئی او کے سامنے بھی پیش ہوتا تھا، عدلیہ کے سامنے بھی پیش ہوتا تھا. اور آج تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا وہ نعرہ لگاتے تھے کہ ایک پاکستان، اس کی نفی انہوں نے خود سے کی. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان ہے؟ ان کے لیے اور قوانین ہیں، دوسروں کے لیے اور قوانین ہیں. اگر ان پہ الزام لگے تو وہ اس کو کوئی ویٹیج نہیں دیتے، کسی ادارے کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے، کسی عوام قوم کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اور اگر کسی اور پہ لگے تو انہیں کان سے پکڑو اور اندر کر دو اور بس ٹھیک ہے جی، کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ چور ہیں اس لیے کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ درست نہیں ہے. ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے. اگر کوئی حکومت میں بھی کمی بیشی ہے تو حکومت کو بھی درست سمت پہ چلنا ہوگا. اور اگر خان صاحب یا باقی ادارے سمجھتے ہیں تو ان کو بھی عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں اور صحیح سمت میں چلنے کی کوشش کریں. یہی گزارش ہے جی. باقی ہم اپنے رویے بدلیں گے تو آگے بڑھیں گے. اس طرح ہم آگے بڑی اچھی بات کی آپ نے حسن مرتضیٰ صاحب. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہو، اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کے خلاف کارروائی کریں تو ہم سب کو، ہر شہری کو سرنڈر کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں جو لوگوں کو بہت تشویش ہے آج، جس کی پہلے نظیر نہیں ملا کرتی تھی، کہ جب بھی آپ سیاسی قیدیوں کو پکڑتے ہیں ان کے ساتھ ایک سلوک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیل میں بھی بی کلاس ملتی ہے، اے کلاس ملتی ہے. اب یہاں پہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، وہ صحافی ہو، وہ سیاستدان ہو، اس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے تو لوگ ڈر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی کسی آپ مطلب ہے ان کے ساتھ کیا ٹھوکا پیٹی کر دیں، کسی کو برہنہ نہ کر دیں، کسی کے ساتھ اور اس کی تذلیل نہ کریں. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مزاحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں تو اب انصاف، یعنی کہ جو اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز پولیس جو ہے جو سلوک کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ، آپ نے خود دیکھا ہوگا، مجھے پتہ ہے پیپلز پارٹی کی مزاحمت کی تاریخ ہے، جو خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس کا لامحالہ ایک رد عمل تو آئے گا. میں نہیں جسٹیفائی کر رہا کہ تشدد جائز ہے، نہیں ہونا چاہیے، میں بالکل آپ سے متفق ہوں. لیکن یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اداروں کو بھی تھوڑا سا خود احتسابی کرنی چاہیے کہ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں ان کے پاس آتے ہوئے. جی مرتضیٰ صاحب. دیکھیں میری گزارش ہے، آپ نے دو چیزوں کو مکس کیا ہے. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی جدوجہد تھی اس کو آپ نے اس جدوجہد کے ساتھ ملایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد آپ سب کے سامنے ہے، بلکہ صحافی ہمارا ہراول دستہ ہوا کرتے تھے. آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان تحریکوں کو کامیاب بنایا. میں آج گزارش کرتا ہوں، آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایک عدالت نے بھٹو شہید کا عدالتی قتل کیا
ساری قوم جانتی ہے، آج وہ عدالتیں بھی مانتی ہیں کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا، اور وہ عدلیہ کے منہ پر آج بھی ایک بدنما داغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے بارہا کوشش کی، ہم نے بارہا عدلیہ کا وہ دھبا دھونے کی کوشش کی، ہم نے ان کی کورٹ میں بال رکھا، ہم ریویو میں گئے، ہم نے پٹیشن دائر کی، اور آج 10-11 سال سے وہ پٹیشن ان کے سامنے پڑی ہے، ان کے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم کہتے رہے کہ یہ ایک عدالتی قتل ہے، اور اس عدالتی قتل کے باوجود بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی عدلیہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، پتھر نہیں پھینکا، بری آنکھ سے نہیں دیکھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک کو ان کے ساتھ ملایا جائے، جبکہ ہمارا شہید ہوتا ہے تو ہم خود سوزیاں کرتے ہیں، ہم کوڑے کھاتے ہیں، ہم جیلیں کاٹتے ہیں، ہمارے پہ تشدد ہوتا ہے، ہماری خواتین کو عید کی رات ہاسپٹل سے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ہم پھر بھی عدلیہ پہ اعتراض نہیں کرتے۔ آصف علی زرداری صاحب کا بھانجا فوت ہوتا ہے اور ان کو جنازے کی اجازت نہیں ملتی، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ بھٹو شہید کا 10 آدمی جنازہ پڑھتے ہیں، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں اور اپنا پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا، ہم نے کبھی اپنے شہداء کی یادگاروں کو جا کر ان کی تضحیک نہیں کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز۔ سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری، ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی ظلم۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔